دوسری نصیحت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب سیدہ کی یہ 3 وصیتیں اور نصیحتیں جو حدیث میں ہیں اور عملاً جناب سیدہ نے بتلایا ہے، تو یقین جانیے آپ کے گھر جنت بن جائیں گے، آپ کے گھر جنت بن جائیں گے اگر ان 3 چیزوں کو آج لے کر جائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک کی حدیث ہے اور جناب زہرا کا عمل ہے۔ فرمایا بہترین بیوی کون سی ہے؟ ہاں، جنہوں نے شادی نہیں کی ان کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے، خطا نہ کریں، غلطی نہ کریں کہ بہترین بیوی کون سی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین بیوی بھی ہے وہ ہے جس میں تقوی ہو، تقوی پرہیزگاری۔ کبھی ظاہری حسن کو نہ دیکھنا، کبھی دولت کو نہ دیکھنا، کبھی پاسپورٹ کو نہ دیکھنا۔ ہاں جی، لوگ پاسپورٹ کی وجہ سے شادیاں کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ تقوی اصل چیز ہے، تقوی۔ یہ حسن تو ایک بیماری میں چلا جاتا ہے، روح کو دیکھو، روح کی پاکیزگی کو دیکھو۔ اصل وجود روح ہے کہ اس کے روح میں کتنی طہارت ہے، مرد ہو یا عورت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر ایک عورت بہت حسین ہے مگر تقوی نہیں، وہ سانپ ہے، سانپ ہے۔ سانپ کی کھال کتنی نرم ہوتی ہے؟ سانپ کی کھال کتنی نرم ہوتی ہے، مگر جتنی نرم ہے اتنا ہی زہر موجود ہے۔ جو ظاہری حسین ہے مگر اس کے اندر زہر ہے۔ ہاں، اگر اس عورت نے بے وفائی کی تو سانپ سے ڈسنے میں اتنا درد نہیں ہوگا جتنا عورت کی بے وفائی پر۔ ہاں؟ اب یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ گورے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اس لیے ان کی بیویاں دوسروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ یہ زخم کبھی اس کا مرہم ہی نہیں ہے۔ فرمایا تقوی دیکھو، تقوی۔ اب مرد بھی عورت بھی دونوں ظاہری حسن۔ اب یہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، کسی نے ظاہری حسن دے کر کسی مرد سے شادی کر لی، اس کے روح کو نہیں دیکھا۔ ہاں؟ جب بیوی ہو نا تو وہ آپ کی عزت ہوتی ہے، ناموس ہوتی ہے۔ اگر ناموس بچانے کے لیے آپ جان بھی دے دیں تو شہید ہیں۔ تو کسی بے وفا کے لیے جان دینی ہے، جان دینی ہے خدا اور رسول اہل بیت کے لیے، اس کے بعد اپنے ناموس کے لیے، ناموس کو بچانے کے لیے جان دے، انسان شہید ہے۔ تو ہر ایک سے شادی نہ کرنا، دیکھو ناموس ہے یا نہیں، جان دینا پڑے گی۔ حسن نہ دیکھو، تقوی دیکھو۔ اب اسی طرح لڑکی نے بے وقوفی کے ظاہری حسین لڑکے سے شادی کی، بدماش آ گئے، ڈاکو آ گئے، تو وہ یہیں رہتا تھا اور یہیں رہتے۔ انگریزوں کی یہ کہاوت ہے، آپ کے یہاں ہے یا نہیں، وہ کہتے میرے بٹوئے کو نہ چھیڑو، میری بیوی کو لے لو۔ اتنے بے غیرت ہوتے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ ڈاکو بدماش آئے کہ میرے پیسوں کو نہیں چھوڑو، میری بیوی کو لے لو۔ اس بیوی کی عزت لوٹی گئی اور وہ بے غیرت دیکھتا رہا۔ تو جو فرمایا یہ ہے عزیزو، اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بیوی بھاگ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے خنجر سے زیادہ ہے۔ فرمایا تقوی اصل چیز تقوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ دولت ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ نبی پاک فرما دوسری چیز اطاعت ہے۔ کتنی اطاعت کرتی ہے بیوی؟ اب یہاں اسکولوں کالجوں میں کیا کہتے ہیں کہ اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ عورت کوئی غلام ہے، کوئی کنیز ہے؟ دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ گاڑی کے دونوں پہیے برابر ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، گاڑی کے دونوں پہیے نہیں ہیں، بلکہ گاڑی چلانے کے ڈرائیور ایک ہوگا، ایک وقت میں 2 ڈرائیور ہوں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اور کسی دفتر میں چلے جائیں، باس ایک ہوتا ہے، باس اگر 2 ہوں گے، 2 افسر ہوں گے تو دفتر ہی تباہ ہے۔ اللہ پاک نے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو حاکم بنایا ہے، اور مفت میں حاکم نہیں بنا ہے، اس نے خرچہ سارا دینا ہے، نان نفقہ بھی دینا ہے، ہاں جی، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بچوں کا خرچہ بھی دینا ہے، حتیٰ کہ یہ آپ کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اگر چاہے تو وہ پیسہ بھی آپ پہ واجب ہے دودھ پلانے کا، حالانکہ اس کا بیٹا۔ اسلام یہ کہتا ہے مفت میں آپ کو حاکم نہیں بنایا گیا۔ اور عزیزان گرامی، اب یہاں جو دماغ ہوتا ہے نا یورپین لڑکیوں کا، وہ کہتے ہیں نہیں دونوں برابر ہیں۔ کیوں اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو؟ یہ ایک سائیکالوجی مسئلہ ہے، ماہر نفسیات سے پوچھ لیں۔ آپ بچوں کو ہزاروں حدیثیں سنائیں، اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کے عمل سے وہ سیکھتے ہیں۔
عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جب ماں اطاعت کرے گی، جتنی ماں اطاعت کرے گی اتنی اولاد اطاعت کرے گی. پورے دنیا میں جا کے دیکھیں گھروں میں، اگر ماں نافرمان ہے اولاد بھی نافرمان ہے، تو پھر آپ بچے نہیں پال رہے ہیں، سانپ پال رہے ہیں. لہذا ماں نے اطاعت سکھانی ہے اپنے عمل سے اولاد کو، اور جب اطاعت کرے گی تو بچے ماں کی بھی اطاعت کریں گے، باپ کی بھی اطاعت کریں گے. اگر ماں نے اطاعت نہیں کی تو بچے بھی اطاعت نہیں کریں گے. صلوات پڑھی محمد. بارے دیگر صلوات پڑھی محمد. گھروں کو جنت بنانے کے لیے تیسری چیز جناب سیدہ نے عملاً بتایا، اور نبی پاک کی حدیث کہ بیوی امین ہو، امانت داری کرے. امین، حتیٰ کہ صدقہ بھی نہیں دے سکتی جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو. کوئی چیز بھی خیانت نہ کرے. البتہ امانت دونوں طرف سے ہے، مرد بھی امین ہو. ایک میں مولا علی کا جملہ بتا رہا ہوں، اگر اس پہ عمل کیا آپ کا گھر جنت ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ ٹینشن ہوگا، نہ پریشانی ہوگی. مگر اس مولا علی کے جملے کی قیمت ہے 1 ملین یورو. کون دے گا؟ صلوات پڑھ دیں تو ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مولا فرماتے 3 چیزیں ہیں. زبردست جملہ ہے، کروڑوں کا جملہ ہے. مولا فرماتے 3 جملے ہیں، 3 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز اگر کم ہو گئی تو 2 دوسری بھی ختم. خیال رکھو، میاں بیوی کے تعلقات، دوستوں کے تعلقات، مومن کے تعلقات، 3 چیزیں ہیں، ان کا آپس میں ربط ہے. ایک اگر کم ہو گئی 2 دوسری بھی چلی جائیں گی. کیا ہے؟ فرما ایک ہے محبت، دوسرا ہے احترام، تیسرا ہے اعتماد. جتنا غور کریں گے مزہ آئے گا. محبت، احترام، اعتماد. اگر محبت ختم ہو گئی احترام بھی ختم، اعتماد بھی ختم. اور اگر احترام ختم ہو گیا محبت بھی ختم، اعتماد بھی ختم. اگر اعتماد ختم ہوا محبت بھی ختم، احترام بھی ختم. میاں بیوی میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. دوستوں میں بھی 3 چیزیں ہونی چاہیے، محبت بھی ہو، احترام بھی ہو، اعتماد بھی ہو. صلوات پڑھے محمد.